ایک دفعہ امام الانبیاء گھر آئے، گھر ہیں، فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ 4 دن گزر چکے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ کتنے؟ 4 دن گزر چکے ہیں کھایا نہیں، کچھ ملا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم اٹھتے ہیں، مسجد گئے، ظہر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، واپس آ گئے۔ فرمایا عائشہ حل اصبتم بعدی شیئا، میرے بعد کچھ آیا تو نہیں کھانے پینے کا؟ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی تحفہ ہدیہ بھیجا ہو۔ فرمایا اللہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم پھر نکلتے ہیں، اللہ جانے کتنی بھوک نے ستایا ہوگا، پھر نکل پڑتے ہیں، چلے گئے، عصر کی نماز ہو گئی، دری اسنا میں نے دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا کون؟ فرمایا عثمان۔ میں عثمان ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ کائنات میں نے سمجھا کہ مدینے کے امیر ترین آدمی ہیں، ہو سکتا ہے یہی اللہ کے رسول کی دعا بن کر آگے ہوں، اور میرا گمان ٹھیک نکلا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ جب یہ بات کی تو ام المومنین نے واقعہ سنا دیا، 4 دن سے گھر میں کچھ نہیں پکا اللہ کے نبی کے۔ حضرت عثمان رونے لگ گئے، رو پڑے بے ساختہ۔ جب روئے فوراً اٹھتے ہیں، سیدھے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھتے ہیں ایک بورا، ایک توڑا بنا ہوا گوشت، آٹا، روٹی، کھانے کی چیزیں لے آئے، بہت ساری چیزیں لے آئے، امام الانبیاء کے حجرہ مقدس کے اندر دے دی، اور فرمایا ام المومنین میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آئندہ جب بھی ایسا مسئلہ ہو مجھے ضرور اطلاع کیجئے۔ چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، نبی کریم اندر آئے، ام المومنین کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، فوراً دسترخوان لگا دیا پہلے ہی سے کہ جوں ہی آئیں تو انتظار نہ کرنا پڑے۔ نبی کریم آئے، فرمایا حل اصبتم بعدی شیئا، میرے بعد کچھ ملا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دیکھیے دسترخوان بھرا ہے، رنگ رنگ کی چیزیں دیکھی۔ فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ھذا من عند عثمان ابن عفان، یہ عثمان ابن عفان کی طرف سے آیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں انتظار میں ہوں کہ نبی کریم بیٹھیں گے، تناول فرمائیں گے، لیکن نبی کریم نے کچھ بھی ہاتھ میں نہ لیا، لقمہ بھی نہ اٹھایا، فوراً نکل پڑے۔ میں پیچھے ہوگی کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا نبی کریم مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی راض من عثمان فرزان ہو، اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میں راضی ہوں اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو تاریخ اسلام کی ایسی ہستیوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان پہ طعن کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ ان پہ الزام لگانا
یہ در حقیقت اپنے حرامی ہونے کی دلیل دینا ہے، یہ اپنے خون کا پتہ بتانا ہے کہ میں کس درجے کا ہوں۔ کوئی آدمی اگر ان کے مقابلے میں تاریخ کو پیش کرتا ہے، سن لیجئے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کے آئینے میں دیکھیے، نبی کے فرمان کے آئینے میں دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا یہ کون ہے۔ کلیجہ جلتا ہے آدمی کا، ایسے بدبختوں پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد منبر پہ بیٹھ کے صحابہ پہ تبصرے کر رہے ہیں، فلاں ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا۔ شکل دیکھیے اپنی۔ صحابہ کے درمیان جج بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ 2 باتیں۔ یا صحابی سے بندہ اوپر ہو پھر فیصلہ کرے ان کے درمیان، یا صحابی کے برابر ہو تو پھر ان کے درمیان جج بنے، قاضی بنے، فیصلے کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، صحابہ کے بعد قیامت تک کوئی صحابہ سے اوپر تو کجا صحابہ کی خاک کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ تو ان کے درمیان فیصلے کا حق بھلا کس کو؟